السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہیں سب کے؟ گڈ گڈ، الحمد للہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زدنا علما. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سورج یاد کر رہے ہیں، سب کو یاد ہو رہی ہے نا ساتھ ساتھ؟ الحمدللہ، مجھے پتہ بھی چل رہا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن آن لائن والوں سے میں پوچھتی ہوں اپنا بتائیے، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کون کتنوں نے یہ سورج یہاں تک یاد کر لیا، اور پھر میں اس نمبر کو یاد رکھوں گی کتنے لوگوں نے یاد کر لیے۔ جو میری ریچ میں ہوں گے میں ان سے ملاقات کروں گی انشاءاللہ۔ کبھی بھی جیسے جو ادھر رہتے ہیں ان کو تو ملنے کے لیے ظاہر برابر ہمیں لگانا پڑے گا، جو پاکستان میں ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پاکستان میں ملاقات تو ہوگی۔ چلیے آج ہم دیکھنے والے ہیں آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. ٹھیک ہے، مینیج ہو گیا پڑھنے میں؟ برید لسن تو نہیں ہو گئی؟ چلیے پھر سے۔ انما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وهم لا يستكبرون. وهم لا يستكبرون. وهم لا يستكبرون. سجدہ تلاوت ہے، جہاں بیٹھے ہوں وہاں پہ بس باؤ ڈاؤن ہو جائیں، اللہ اکبر کہہ کے اور اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر وہ سجدے والی دعا نہیں آ رہی تو سبحان ربی الاعلی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سے مجھے فالو کر لیں۔
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. پڑھیے ایک دفعہ آپ بھی. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بارک اللہ لی ولکم. آمین. 14واں پارہ. قرآن پاک پڑھنے والوں کی اللہ کے ہاں بہت اہمیت ہے. ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے سنترے کی طرح ہے. سنترا ٹنجرین جس کا مزہ بھی لذیذ ہے اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے. وہ دیکھیں ایک کمرے میں پڑا ہوا تو گھر میں داخل ہوتے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کسی نے کنوں چھیلا. اور دوسرا ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہے. اور تیسری مثال اس فاجر کی ہے جو قرآن نہیں پڑھتا. اس کی مثال اندرائن کے جیسی ہے جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی. اندرائن ایک پودے کا نام ہے. تو یاد رکھیے بہترین انسان کون ہے؟ جو پہلے گروپ والا، جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے. قرآن کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے. جب وہ قرآن پڑھتا ہے اوبیسلی اس کا عمل بن رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، اور اس عمل کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ ماحول میں پھیل رہی ہوتی ہے. عمل اس کا اخلاق ہے. اس کا معاملہ اندر سے بھی اچھا ہونے لگتا ہے اور باہر سے بھی اچھا ہونے لگتا ہے. یہ ہے بہترین انسان. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اس میں بنا دے کہ جو قرآن کو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور اس نیت سے بھی پڑھتے ہیں کہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس نیت سے بھی پڑھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے اپنا اخلاق کو بہتر کرنا ہے. عمل میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن جو پڑھتا تو نہیں ہے، پیچھے سیکنڈ مثال میں دیکھا تھا نا جس کی مثال کھجور کی جیسی، وہ پڑھتا نہیں ہے لیکن اس کا عمل ہے جیسے وہ عمل میں بہتر ہے، عمل کرتا ہے. سنا سنایا دین جو ہوتا ہے نا، عمل کرتا ہے. اس کے اعمال کی وجہ سے وہ میٹھا تو ہو سکتا ہے مگر اس کے اندر خوشبو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر سے اس کے اخلاق کا جو معاملہ قرآن نے سنوارنا تھا نا وہ نہیں بنا. سنا سنایا دین جو عمل کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے. یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر جو خیر پھیلنی تھی وہ نہیں پھیلی. اس انسان کی مثال میں اس نے اپنا عمل تو کرتا رہا چپ کر کے، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس قرآن سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے اس کی اپنی ذات سے دوسروں کو بالکل بھی فائدہ نہ ملا، نہ اس کو ملا نہ باہر والوں کو ملا. مگر فاجر اور فاسق اور منافق یہ نہ تو عمل کرتے ہیں، نہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ قرآن ہی پڑھتے ہیں. اور ان کی مثال کن کی طرح کی ہو جاتی ہے؟ بتایا تھا اندرائن ایک پودا ہے جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جلن یعنی اس انسان کے وہ کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کی کوئی اسمیل بھی نہیں اسمیل بھی اچھی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں چیزوں سے محروم رہتا ہے. نہ تو اندر کا اخلاق اس کا بنتا ہے اور باہر اس کی خوشبوئی ہوتی ہے. اور اندر اس کے جو شیطانی اخلاق، شیطانی جو کاموں میں ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہے جلن، کڑن، حسد، بغض، کینہ. یہ بیماریاں اس کے اندر پھیلتی ہیں، اور اس بدنصیب کو خیر لینے، سمیٹنے اور عمل کرنے کی سمجھ ہی نہیں آتی، ساری زندگی گزر جاتی ہے. اور انسان تو خیر کبھی جب ہی بانٹ سکتا ہے نا جب اس کی پاکٹ میں خود خیر ہوگا. ہم صدقہ کب کر سکتے ہیں؟ جب ہماری پاکٹ میں کچھ منی ہو. ایسے ہوتا ہے نا. ایسے تو صدقہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہمارے پاس نہ ہو اور قرضہ لے کے صدقہ کریں. تو مانگی ہوئی چیز تو صدقے میں نہ تو دینے والے کو ہوتی ہے کہ وہ اس طرح مانگ کے صدقہ کرے، نہ تو وہ لینے والے کو کوئی کہتے ہیں نا اس پہ اثرات پڑتے ہیں اچھے.
تو خیر وہی ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی صف کے مسلمانوں میں سے بنا دے جن کا کیریکٹر دین کو سیکھنا بھی تھا, ایمان کو لینا بھی تھا, قرآن کی بات بھی لینی تھی, قرآن سے فائدہ بھی اٹھانا تھا اور اس کی تلاوت کو اپنی زندگی میں رائج بھی کرنا تھا. سورۃ الحجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. الف لام را. الف لام را. تلک آیات الکتاب, یہ کتاب کی آیات ہیں. وقرآن مبین, اور واضح قرآن ہے, کھلا قرآن ہے, واضح دلائل کے ساتھ بات پیش کرتا ہے. جس نے اس کے ساتھ رابطہ کیا وہ اتنی وضاحت کے ساتھ انسان کو سمجھا دیتا ہے, کوئی اس میں کنفیوژن نہیں رہتی, اتنی واضح کتاب ہے یہ. ربما یود الذین کفروا, بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے گا جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. یہ بہت ساری سٹیجز ہیں جو دنیا سے ہم سٹیجز شروع ہو جائیں گی. جب دنیا میں انسان مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے اور مسلمانوں کے سے نفرت کرتا ہے اور یا دین کی طرف دین اسلام کو ٹیرورسٹ بناتا ہے, پروپیگنڈے کرتا ہے اور اس کے خلاف لوگوں کو ابھارتا ہے, خود بھی نہیں آتا اور دوسروں کو بھی پرے کرتا ہے, تو اس کی جو ریگریٹ ہے نا, جو اس کی حسرت ہے وہ موت پہ شروع ہو جائے گی. کیونکہ موت پہ جب فرشتے حاضر ہوئیں گے نا اس کے پاس, تو وہ اس حالت میں ہوئیں گے کہ اسے سمجھ آ جائے گا خوب سے خوب تر وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا نا دھوکے کا, وہ آنکھیں کھل جائیں گی. اس کو سمجھ آ جائے گا کہ میرا ٹھکانہ اب کدھر ہے. اور ہم پڑھ کے آ چکے ہیں ایسے کافروں کے اوپر کس طرح کے فرشتے مسلط ہوتے ہیں, انتہائی سختی والے اور انتہائی سختی کے ساتھ معاملہ کرنے والے. یہ حسرتیں ان کی موت سے شروع ہو جائیں گی اور پھر قبر میں جا کے اور بڑھ جائیں گی, قبر کا عذاب دے کے اور بڑھ جائیں گی. میدان حشر میں اللہ اپنے بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا, سورج کی گرمی سے بچائے گا, ان کو اسپیشل پروٹوکول ملے گا, ادھر بھی جا کے حسرتیں ڈال دیں گے, پھر انگلیاں کاٹیں گے, کہیں گے اف کاش ہم نے کر لیا ہوتا کچھ. پھر اللہ پاک جب حشر میں مومنوں کو نور بانٹیں گے پولیس رات سے گزرنے کے لیے, تب بھی وہ حسرتیں. دیکھیں نا دنیا میں ذرا تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھیں, ایسی نعمتیں جو چند لوگوں کو مل رہی ہیں ان کی کچھ کوالٹی کی وجہ سے, اور باقی لوگ منہ دیکھ رہے ہیں. دنیا میں تو پھر چلو آنے والا دن انسان کے لیے توبہ طائب کرنے کے بعد تھوڑا بہتری کے معاملے میں جانے کے لیے امیدوار ہوتا ہے انسان, لیکن آخرت میں تو کچھ نہیں ہونے والا. اور وہاں پہ یہ تیسری حسرت ان کے سامنے آئے گی کہ جب مومنوں کو نور بانٹ رہا ہوگا تو اس وقت یہ حسرت کریں گے. اور جو یہاں ہے نا ربما یود الذین کفروا جو لو کانوا مسلمین, یہ سب سے پہلا وہ ہے جب جہنم میں جو گناہگار مسلمان ڈالے جاتے ہیں نا, جہنم میں گناہگار مسلمان ڈالے جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ نے انصاف تو کرنا ہے, تو اس میں یہ کافر اور مشرک یہ ان کو پہلے تو طعنہ کریں گے کہ تمہارے توحید کا تمہاری مسلمانی کا کیا فائدہ ہوا, تم تو میرے ساتھ ہی آئے ہوئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس بات کو جب سنیں گے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو اس سے پہلے کتنا غصہ آتا ہوگا, اس سے زیادہ غصہ آئے گا, اور اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا ان مومنین مسلمان گناہگار جو اندر چلے گئے تھے, ان کو نکالے گا پھر اندر سے ان کے اس کلمے کے اوپر. جب وہ کلمہ کریں گے نا ان کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے سے ریلیٹ کرتے ہوئے برابر سمجھیں گے, تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا ان پہ, اور اللہ کا رحم آئے گا ان مومنین کے اوپر, اور اللہ ان کو پھر نجات دے گا جہنم سے ان مسلمانوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اور جب ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا, آپ کو دیکھتے ہیں نا کوئی قیدی سیم وقت میں قید میں جائے
اور دونوں کو سیم وقت میں پہلے تو بہت ساری قید کی مشقتیں پریشانیاں اٹھانی پڑیں، لیکن ایک کے بارے میں آزادی کا پیغام آ جائے، سوچئے ذرا اس پچھلے رہنے والے کو کیا بنے گا؟ ہاں، آزادی تو بڑی نعمت ہے نا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں گے ان گناہ گار مسلمانوں کو، تو پھر ان کے پاس اور بڑی حسرت ہو جائے گی، اور بڑی حسرت ہوئے گی کہ کاش 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 ایک کلمہ جو ہے نا، ایک کلمہ ہی پڑھ لیا ہوتا ہم نے، کیونکہ ہر کلمہ گو کو اللہ پاک جہنم سے نکال دیں گے۔ وہ مدت کتنی ہے گناہ گاری کی اوپر ہے، وہ تو اللہ جو بہتر جانتا ہے، جس کے کتنے گناہ ہوئیں گے وہ اتنا لمبا نہ جائے گا اس میں، لیکن اللہ آخرکار ان کو نکال دے گا۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، ان کو چھوڑ دیں، یہ کھائیں پیئیں مزے کریں، بھلا دیں، بھلاوے میں ڈالے رکھیں اپنے آپ کو، اور ان کو جھوٹی امید اور قریب انہیں پھر معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو ہے کہ یہ کھانے پینے کے لیے جانوروں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے، کوئی واعظ نصیحت ان کو کام نہیں آنے والی۔ دوسری بات ہے کہ یہ لمبی لمبی امیدیں باندھنے والے ہیں، لمبی لمبی امیدیں باندھنا مومن کی شان نہیں ہے، وہ آج کے دن کو پروڈکٹیو بنا کے گزارتا ہے۔ لمبی امیدوں کے لیے تو آج کا دن ضائع ہو گیا نا، صبح سے بیٹھے ہیں شام تک پلاننگ ہی ہو رہی ہے، آنے والے سال میں کیا کرنا ہے، آنے والے جمعے میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر بچے اتنے سے اتنے ہو جائیں گے تو یہ کرنا ہے، اس سے اتنے بڑے ہو جائیں گے تو یہ کرنا ہے، اس بارے میں ساری تعویلات انسان اکٹھی کر رہا ہے جس کے بارے میں انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور غیب کا پردہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو دیکھا ہی نہیں کوئی، اور اس کا کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا ہمیں کل آنے والے دن کیسے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول میں رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو مومن کبھی بھی لمبی لمبی تعویلیں، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی جھوٹی جھوٹی تعویلیں نہیں بناتا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت، بوڑھا ہو گیا نا، اور لمبی امیدیں۔ تو مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں وہ بوڑھے جن کو اللہ کا دین اور زیادہ میٹھا ہو کے نظر آتا ہے، لیکن جن کی زندگی جوانی میں دنیا کی سرپرستی میں گزری ہیں تو ان کا بڑھاپا پھر اور خطرناک ہے۔ اور پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا، جتنی جس کو لمبی عمر ملتی ہے نا، اور اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، سبحان اللہ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ وہ کہاں جانے والا ہوگا۔ یعنی ایک گناہ گار جو آدھی عمر گزار کے گیا اس کی سزا بھی آدھی ہے، اور ایک گناہ گار ہے جو کہ زندگی کی اینڈ تک اس نے ایڑیاں رگڑی ہیں زندگی کے لیے، لیکن نافرمانی میں۔ حسن بصری کہتے ہیں جب بندہ اپنی آرزوں کو لمبا لمبا کرنے لگتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ اوبیسلی ٹائم ہی ہے نا، ادھر لگا دیا تو عمل چلے گا، یعنی آرزوں اور تمناؤں کو پورا کرتے کرتے مزید آخرت سے دور اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں عقل مندی کا کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری آج ہے، بس ہماری صرف آج ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس آج کو ہم نے پروڈکٹیو بنانا۔ صبح اٹھے، آغاز کیسے ہوا، شام ہوئی ہے، رات کو سوئیں کیسے ہیں، مڈل میں کتنا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن مضبوط رہا، اور کتنا ہم نے وہ کہتے ہیں نا دنیا کے پیچھے گیا۔ تو الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور ہر گھر میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم 3 گھنٹے یہاں گزارتے ہیں صبح، اوبیسلی آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر دیکھیے، یہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جو کام کاج ہے نا، جو ذمہ داری ہے، وہ بھی عبادت اللہ بنا دیتا ہے، بیچ میں ہمارا آرام وہ بھی عبادت بنا دیتا ہے نا۔ جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، نیکیاں کمانے والی ہوتی ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے ہر عمل، اس کی ضرورت کا عمل اس کے لیے عبادت بنا دیتا ہے۔ تو لیکن جب ضرورتوں کو سر پہ سوار کر کے اللہ کو بلا دیں گے اور اسی میں پڑے رہیں گے، اس لیے کہا جاتا ہے نا رمضان کی تیاری میں سب سے پہلے اپنے دنیا کے کام کاج کو سمیٹ لو۔ تو کام کاج سمیٹ لیں گے، اب ان سے بے فکر ہو گئے، ساری آپ کی رمضان کی جو منتھ کی نیڈز تھیں وہ پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ ڈیلی نیڈ کے لیے تو انسان کو کہتے ہیں نا، وہ تو الحمدللہ دودھ، دہی، یہ تو ضرورت ہوتی ہے، فروٹ کا تازہ آنا گھروں میں، وہ بھی مینیج ہو جاتا ہے، لیکن ایک زیادہ ٹائم نہیں لگتا پھر۔ اور اس میں بھی جاتا ہے جب منہ میں روزہ ہوتا ہے، انسان شکرانے کے طور پہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہوئے ذکر اذکار سے اپنے آپ کو، یعنی اندر کا جو روزہ ہے نا، یہ انسان کو، زبان کو بھی ذکر میں تازہ رکھتا ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کھاتا پیتا انسان غفلت میں جاتا ہے، روزے میں جب ہوتا ہے اس کی غفلت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو آج ہی کیش کرنی ہے اپنے آپ کو۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ۔
ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے، کوئی قدم نہ وہ اپنے مقرر وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی تھی اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، یقیناً تو دیوانہ ہو گیا ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے ذرا فرشتوں کو لے کر آ جا، اس کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ اللہ پاک کیا کہتے ہیں، ہم فرشتوں کو تمہارے وہ کہتے ہیں دل بہلانے کے لیے تھوڑی نازل کرتے ہوتے ہیں، ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہوتے ہیں کس لیے؟ عذاب کے لیے یا اپنے نبیوں کو پیغام دینے کے لیے۔ دو ہی سورس ہوتے ہیں فرشتوں کی دنیا میں اترنے کے، جو اللہ کی طرف سے مانگے ہوئے فرشتے اترتے ہیں نا، دو سورسز کی وجہ سے، نبیوں کو وحی کے ذریعے اترتے ہیں، دوسرا لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ تب یہ مانگتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نبی کیوں نہیں اترا، ہمیں نظر کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دل بہلانے کے لیے تو نہیں نبی رسول اترنا تھا، یہ فرشتے اترنے تھے۔ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتارا کرتے، جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اللہ کا وہ فیصلہ لے کر اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر جس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کے خود نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لیا، اور ذمے کیسے لیے؟ اس میں انسان وہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، خاص بندے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اس دین کی حفاظت کے لیے وہ سپورٹ ملی ہے دنیا میں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں قرآن ورق پہ، پتوں پہ ادھر ادھر لکھا لوگوں کے سینے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن خود بھی یاد کیا، جبرائیل امین جب لے کے اترتے تھے سینے میں محفوظ ہوتا تھا۔ اب جب دوسروں کو دیتے تو دیکھ کے پڑھنے کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا، سب سینوں میں یاد ہوتا تھا، اور ذہانت اللہ کی طرف سے ایسی ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ کوئی چیز بھلاوے میں نہیں جاتی تھی۔ اور جب بعد کا دور آیا جس میں ان کو اندیشہ ہوا کہ مختلف جنگوں میں ہمارے جو ہے حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں ان کو فکر ہوئی، پھر انہوں نے ذمہ داری ڈالی صحابہ کے اوپر کہ جن کی ریچ ہے تو وہ پتا ورق جہاں جہاں بھی اکٹھا کریں۔ تو ابو ذر سے جب کہا گیا تو انہوں کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا کہ یہ تو ایک پہاڑ اٹھانے کو کہتے تو وہ زیادہ آسان تھا میرے لیے، یہ کہاں میں جا کے ڈھونڈوں گا؟ پھر جنہوں نے ابو بکر نے صدیق رضی اللہ عنہ نے اگر انہیں کہا تھا تو انہوں نے 3 دفعہ کہا یہ بڑے خیر کا کام ہے، بڑے خیر کا کام ہے، بڑے ہی خیر کا کام ہے۔ کہتے مجھے شرح صدر مل گئی ان کے اس کے بار بار تاکید کی وجہ سے، اور پھر میں گیا گھر لوگوں کے جہاں جہاں مجھے پتا تھا۔ پھر وہ پہلا نسخہ اکٹھا ہوا جو سیدنا ابو بکر کے پاس تھا، اس کے بعد پھر سیدنا عمر کے پاس ٹرانسفر ہوا، اور سیدنا عمر کے بعد ان کی بیٹی حفصہ جو ہماری امہات المومنین بھی ہیں ان کے پاس چلا گیا، اور اس طرح وہ مصحف تو بن گیا، ٹھیک ہے، وہ مصحف اسی وقت بن گیا، اور ترتیب ساری اللہ کے نبی سارا کچھ بتا کے جا چکے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس میں لوگوں کا کوئی عمل دخل تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں یہ 22 برسہ پوری دنیا میں کتنے بھی مخالفین، اللہ معاف کرے ہمیں اور ہماری قرآن کی حفاظت فرمائے، بد چلنوں کی دشمنی سے بچا کے رکھے، ان کے نسخوں کو پکڑ کے وہ جلا بھی دیں نا، لائبریری کی لائبریری میں جلا دیں، قرآن پھر بھی دنیا سے نہیں مٹ سکتا، سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ کتابی شکل میں آپ ہم سے چھین بھی لیں، جو دل میں محفوظ ہے وہ کون نکالے گا؟ وہ تو نہیں نکل سکتا۔ ایک یہودی رائٹر کا واقعہ ہے، اس کی اسلام لانے کی وجہ یہ بنی، وہ کہتا ہے کہ میں نے، رائٹر بھی یہ تھا کہ بڑا عالم تھا، بڑا دیندار تھا، اس کو یہودیت کی جیسے تورات اسے لکھنے کے لیے کہا گیا، تو اس نے کہتا کہ میں نے اس میں رد و بدل کر کے اس کو رائٹ کیا، اور لوگوں نے ہنسی لے کے اس کو قبول کر لیا جیسے علماء دین نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کرسچن لوگوں کی طرف سے ان کی ذمہ داری میں انہیں انجیل مجھے ڈالی کہ اس کو بھی تم ری پبلش کرنا ہے ہم نے، کہتا اس میں بھی میں نے تھوڑی رد و بدل کی اور پیش کر دیا، تو انہوں نے بھی خوشی لے لیا۔ پھر میں نے کہا سوچا تجربہ قرآن پہ بھی کرنا چاہیے، تو کہتا جب میں نے قرآن پہ وہی تجربہ کیا، حالانکہ کہتے ہیں میں نے آٹے میں نمک کے برابر تھوڑی سی رد و بدل کی تھی، تو علماء دین نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ کہتا علماء دین نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کہتا جب میں نے کہا کہ اللہ کے وہ بندے جن کے سینوں میں قرآن ہے، جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں چلے گئے، اگر وہ اس میں رد و بدل کو برداشت نہیں کرتے تو گویا یہی دین سچ ہے، وہ پھر اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت ایسے کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہم یہ بہت بڑا معجزہ ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم حفظ کرواتے ہیں، سبحان اللہ کیسے وہ ماشاءاللہ طوطا مینا کی طرح وہ آیات سکپ نہیں ہوتی، ہم تو سمجھ کے پڑھنے والے ہیں، سمجھ میں جاتے ہیں نا، تو ریفرنس کرتے کرتے اپنی کچھ آیتوں کو پھر آگے جوڑنا ہم بھول جاتے ہیں کہ کس طرح جوڑنا ہے ان کو، ہے نا۔ تو لیکن جو بچے ہیں وہ تو ان کا ماشاءاللہ سے جو حافظہ، اور سبحان اللہ جو ہم نے بچپن میں یاد کی ہوئی چیزیں الحمدللہ وہ ایسے ہی ازبر ہیں کہ حالانکہ اس وقت نہ سمجھ تھی نہ کچھ تھی، بس شوق سے یاد کری ہوئی تھی۔ ان کا فلو، ان کی کوالٹی بہترین ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کی حسرتوں سے ہمیں بچا کے رکھ۔ یا اللہ نیکیاں کرنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بے شک تو نے لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرما اور عمل کے ذریعے اس کو روشن فرما۔ یا اللہ ہماری عاقبت بہتر فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔